الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے والے درس میں ہم نے پڑھا امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا اپنی کتاب سنن کے اندر منہج کیا ہے، کس طرح سے احادیث کو بیان کرتے ہیں، کس طرح کی حدیثیں لاتے ہیں اور کس طرح کی روات سے حدیثیں نہیں روایت کرتے ہیں، اور بہت سارے امور سے متعلق ہم نے گفتگو کیا تھا امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے منہج سے متعلق اپنی کتاب کے اندر سنن کے اندر۔ اب ایک مسئلہ اس وقت آیا تھا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہا ہے اپنے، جیسا کہ ان کا رسالہ ہے رسالۃ ابی داؤد الی اہل مکہ، اس کے بارے میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو۔ اس رسالے میں انہوں نے کہا ہے اپنی اس کتاب سے متعلق وما لم اذکر فیہ شیئا فہو صالح وبعضها اصح من بعض، کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا اس سے پہلے ان کے منہج میں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے، منکر ہوتی ہے، تو میں اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ حدیث ضعیف، یعنی اگر کوئی ضعیف جداً حدیث ہوتی ہے تو اسے میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور جس کے بارے میں میں نے کچھ نہیں ذکر کیا ہے، جس حدیث پر میں نے کچھ حکم نہیں لگایا ہے، اس کے تعلق سے کچھ نہیں ذکر کیا، فہو صالح، تو حدیث صالح ہے، اور اس میں سے بعض روایتیں بعض سے، ان صالح روایتوں میں سے بعض سے زیادہ اصح ہیں۔ اب امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ جو کہا ہے فہو صالح، کہ جس حدیث پر یعنی گویا کہ میں نے سکوت اختیار کیا ہے، جس حدیث پر میں نے سکوت اختیار کیا ہے، یعنی حدیث ذکر کرنے کے بعد اس پر کوئی حکم نہیں لگایا کہ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے، بلکہ اس کو خالی چھوڑ دیا ہے، تو وہ حدیث کیا ہے؟ صالح ہے۔ اب صالح سے ان کا کیا مراد ہے؟ اسی کا عنوان یہاں پر قائم کیا گیا ہے، مذکر کے اندر ہے آراء العلماء فیما سکت عنہ ابو داؤد، جن احادیث کے بارے میں امام ابو داؤد نے سکوت اختیار کیا ہے، یعنی اس پر حکم نہیں لگایا ہے، خاموش رہے وہاں پر حدیث ذکر کرنے کے بعد، تو اس سلسلے میں علماء، ایسے حدیث کے سلسلے میں علماء کی کیا رائے ہے، اور ان حدیث کو انہوں نے کہا ہے کہ حدیثیں صالح ہیں۔ تو صالح سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے ابن الصلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما وجدناه في کتاب ابی داؤد مذکورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته احد ممن يميز بين الصحيح والحسن عرفنا بانه من الحسن عند ابي داؤد وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره۔ کہتے ہیں ہم سنن ابی داؤد میں ان کی کتاب ابو داؤد رحمہ اللہ کتاب کے اندر جس میں مطلق طور پر مذکور پاتے ہیں، یعنی وہ حدیث مطلق مذکور ہے، یعنی اس کو مقید نہیں کیا گیا ہے صحت یا ضعف سے، صرف احادیث کو انہوں نے مطلقاً ذکر کر دیا، کوئی حکم نہیں لگایا ہے، اور نہ ہی وہ حدیث صحیحین میں سے کسی کتاب کے اندر ہے، یعنی وہ حدیث موجود ہے نہ تو صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم میں ہے، اور نہ ہی ائمہ میں سے کسی ایسے امام نے جو کہ جنہوں نے کہ صحیح اور حسن کے درمیان تمیز کی ہو، ان میں سے بھی کسی نے اس کی حدیث کی صحت پر حکم نہیں لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ جان لیں گے بأنہ من الحسن عند ابی داؤد، تو ہم یہ جان لیں گے کہ گویا کہ جن روایتوں پر امام ابو داؤد نے سکوت اختیار کیا ہے، کوئی حکم نہیں لگایا ہے، تو گویا کہ وہ امام ابو داؤد کے نزدیک حسن ہے روایت، اور کبھی کبھی وہ روایت حسن نہیں ہو سکتی، یعنی ان کے نزدیک حسن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس کو حسن سمجھتے ہیں، اور لیکن وہ دوسرے کے نزدیک دوسرے امام اس کو حسن نہ سمجھتے ہو، یعنی وہ روایت ضعیف ہو۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں ابن صلاح کے قول کا یہ خلاصہ ہے کہ جس پر انہوں نے سکوت اختیار کیا ہے تو وہ روایت امام ابو داؤد کے نزدیک حسن ہے، گرچہ وہ کسی اور امام کے نزدیک کیا ہو؟ ضعیف ہو، کسی اور کے نزدیک ضعیف ہو سکتی ہے، لیکن وہ امام ابو داؤد کے اجتہاد کے لحاظ سے، ان کی رائے کے لحاظ سے وہ ان کے نزدیک حسن ہے۔ تو گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے فہو صالح کے معنی میں فہو حسن عندہ، یعنی ان کے نزدیک حسن ہے۔ یہ تو ابن صلاح کی رائے ہے۔ دیکھتے ہیں حافظ عراقی کیا فرماتے ہیں ان کے اس قول کے بارے میں۔ تو حافظ عراقی فرماتے ہیں ان قولہ فهو صالح يجوز ان يكون صحيحا، کہ جو انہوں نے کہا ہے جس حدیث کے بارے میں، جن روایتوں کے بارے میں کہ جن پر میں نے کوئی حکم نہیں لگایا ہے تو وہ صالح ہیں، تو کہتے ہیں اس بات کا بھی یجوزو کا مطلب ان امکان ہے، جائز ہے، یعنی ممکن ہے کہ وہ روایت صحیح بھی ہو، حدیثیں صحیح ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ حسن ہو عند من يرى الحسن رتبة متوسطة بين الصحیح والضعیف، جو لوگ حسن کو صحیح اور ضعیف کے درمیان بیچ کا درجہ مانتے ہیں، حسن کو صحیح اور ضعیف کے درمیان کا حصہ مانتے ہیں، تو وہ والی حسن و حدیث ولم ينقل لنا عن ابی داؤد هل يقول بذلك، لیکن
ہمارے لیے یہ بات منقول نہیں ہے امام ابو داؤد سے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ یعنی گویا کہ یہ استنباط ہے، اجتہاد ہے علماء کا. امام ابو داؤد نے اپنی طرف سے نہیں صراحت کیا ہے کہ وہ حدیث حسن ہے. ٹھیک ہے مشائخ. تو ان کے قول کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ روایت صحیح بھی ہو سکتی ہے، جو جن کو صالح کہا انہوں نے، تو روایت صحیح بھی ہو سکتی ہے اور حسن بھی ہو سکتی ہے. حافظ بن حجر کہتے ہیں اس بارے میں یعنی فہو صالح سے کیا مراد کہتے ہیں، ومن هنا يتبين ان جميع ما سكت عليه ابو داؤد لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي بل هو على اقسام. کچھ باتیں ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اور یہاں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ تمام روایتیں جن پر ابو داؤد رحمہ اللہ نے سکوت اختیار کیا یعنی اس پر کوئی حکم نہیں لگایا ہے، تو وہ لا يكون من قبیل الحسن الاصطلاحی، تو وہ حسن اصطلاحی کے قبیل سے نہیں ہو سکتی. یعنی وہ حسن جو علماء کے نزدیک جو اصطلاح ہے کہ حدیث کی حسن حدیث کی اصطلاح، وہ حدیث حسن حدیث نہیں مراد ہے. کیونکہ حسن حدیث اصطلاحی جو تعریف ہے حسن حدیث کی علماء کے ہاں جو اصطلاح ہے، ایک حدیث صحیح یعنی جو مقبول روایتیں ہیں اس کی کل دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر، یعنی صحیح اور حسن. اور پھر صحیح کی دو قسمیں ہیں، صحیح لغیرہ اور صحیح لذاتہ. صحیح لذاتہ صحیح لغیرہ. اور حسن کی دو قسمیں ہیں، حسن لذاتہ حسن لغیرہ. تو حسن لذاتہ یا حسن لغیرہ جو اصطلاح ہے، حسن لذاتہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے تمام روات کیا ہو، جس کی سند متصل ہو، تمام روات عادل ہو، اور یعنی ضبط میں خفت ہو، خفیف الضبط راوی ہو. ما نقلہ متصل سندہ یعنی ما نقلہ عدل خفیف الضبط بسند متصل من غیر شذوذ ولا علت. اس طرح سے علماء تعریف کرتے ہیں جس کی سند متصل ہو اور اس کو ایسے راوی نے روایت کیا ہو جو کیا ہو، عادل ہو اور خفیف الضبط ہو، یعنی راوی اس کے ضبط جو حافظہ ہو اس کا مکمل نہ ہو، اس میں کچھ کمی ہو، یعنی کبھی کبھی وہم ہو جاتا ہو، کہیں غلطی ہو جاتی کبھی کبھار. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں خفیف الضبط راوی، جس کی وجہ سے اس خفت کی وجہ سے اس کی روایت جو ہے صحیح نہیں صحیح کے درجے کو نہیں پہنچتی، بلکہ وہ حسن رہتی ہے. وہ روایت حسن کے درجے کو، جو کہ صحیح کے درجے سے کمتر درجہ ہے. اور وہ حدیث شاذ نہ ہو، معل نہ ہو، یعنی سند متصل ہو، راوی عادل ہو، تام الضبط نہ ہو. اگر تام الضبط ہے تو حدیث حسن لذاتی ہوگی، اور اگر خفیف الضبط راوی ہے تو حدیث صحیح لذاتی ہوگی. اور شاذ اور معل نہ ہو تو اس کو اصطلاح میں محدثین کی اصطلاح میں اس کو حسن کہتے ہیں. اور اگر حسن لغیرہ جو روایت ہوتی ہے وہ حقیقت میں روایت ضعیف ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر کوئی ایسا راوی ہو جو کہ ضعیف ہے لیکن اس حدیث کے اندر ضعف شدید نہ ہو، ضعف خفیف ہو، ضعیف ہو، لیکن وہی حدیث کئی طرق سے آئے، چاہے اسی طرح ضعیف طریق سے یا کسی اور صحیح سند سے وہ حدیث آ جائے، اور دونوں کے ملنے سے یا کئی روایت کے طرق سے مل جانے سے اس حدیث کو قوت مل جائے، اور وہ اس طرح سے پھر حسن کے درجے کو یعنی حسن لذاتہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہے. لیکن خود اپنی قوت پر نہیں بلکہ کئی اور سندوں سے مل کر کے اس کو قوت ملتی ہے. ورنہ بذاتی اگر وہی سند ہو، ایک ہی سند ہو، تو حدیث کیا ہو جائے گی، ضعیف ہوگی. لیکن وہ کئی طرق سے آنے کی وجہ سے، متعدد طرق کے آنے کی وجہ سے وہ حدیث یعنی اس کو قوت مل جاتی ہے اور وہ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، جو حسن لغیری. تو حسن لغیری اصطلاحی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ ابو داؤد رحمہ اللہ نے جن حدیث پر سکوت اختیار کیا ہے وہ صرف حسن اصطلاحی کے قبیل سے نہیں ہے، بلکہ اس کی کئی قسمیں ہیں. یعنی وہ کئی قسم کی روایتیں ہو سکتی ہیں جن پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سکوت اختیار کیا ہے. پہلی قسم کیا ہے، منہ ما ہوا فی الصحیحین او علی شرط الصحۃ. سنن ابی داؤد کے اندر جن روایتوں پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سکوت اختیار کیا ہے تو ان میں سے تو کچھ روایتیں ایسی ہیں جو صحیحین میں موجود ہیں، یعنی وہ روایتیں صحیح بخاری مسلم کی روایتیں ہیں. اور یا پھر اگر صحیحین میں نہیں ہیں تو وہ صحت کے جو شروط ہیں ان شروط پر وہ حدیثیں اترتی ہیں، یعنی صحت کے تمام شروط اس کے اندر پائی جاتی ہیں اور وہ حدیث صحیح ہے. ومنہ ما ہوا من قبیل الحسن لذاتہ. اسی طرح سے اس میں سے کچھ حدیثیں حسن لذاتہ کے قبیل سے ہیں، اور اس میں سے کچھ حدیثیں حسن لغیرہ کے قبیل سے، من قبیل الحسن اذا اعتدت، یعنی حسن لغیرہ کے قبیل سے ہیں. اور اس قسم کی روایتیں جو ہذان القسمان کثیر فی کتابہ جدا، یعنی دو قسمیں حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ کی جو حدیثیں ہیں، اس قسم کی روایتیں سنن ابی داؤد میں زیادہ ہیں. یہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں. ومنہ ما ہوا ضعیف، اور اس میں سے کچھ روایتیں ایسی ہیں جو ضعیف ہیں، ولکنہ من روایت من لم یجمع علی ترکہ غالبا،
لیکن وہ ایسے روایت سے، ایسے لوگوں کی روایتوں سے ہے، یعنی ایسے روایت نے اس کو روایت کیا ہے جن کے ترک پر علماء کا اجماع نہیں ہوتا ہے عام طور سے، یعنی وہ متفق علیہ متروک راوی نہیں ہوتا ہے بلکہ مختلف فی ہوتا ہے، مثلا کسی نے ان کی روایتوں کو لیا ہے، بعض لوگوں نے ان کی روایتوں کو نہیں لیا ہے۔ کہہ رہے ہیں وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْسَامِ عِنْدَهُ تَصْلُحُ لِلْاحْتِجَاجِ بِهَا، اور یہ تمام قسم کی روایتیں، چاہے یعنی پہلی قسم جو صحیحین میں ہے یا صحیح کے شروط اس کے اندر پائے جاتے ہیں، یا وہ حدیث حسن لذاتی ہے یا حسن لغیری ہے یا وہ حدیث ضعیف ہے، یہ تمام قسم کی روایتیں امام ابو داؤد کے نزدیک قابل احتجاج ہیں، اس سے استدلال کرنا، اسے بطور دلیل ماننا، دلیل کے طور پر پیش کرنا، یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تصلح للاحتجاج بها، گویا کہتے ہیں حافظ ابن حجر کی اس قول سے معلوم ہوا کہ فہو صالح سے کیا مراد ہے، یعنی فہو صالح للاحتجاج بها، للاحتجاج به یعنی اس حدیث سے استدلال کرنا، اس کو بطور حجت اور دلیل کے پیش کرنا درست ہے اور صحیح ہے، یعنی قابل استدلال روایتیں ہیں، وہ حدیثیں ہیں۔ تو واضح ہوا مشائخ کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے مطابق فہو صالح سے کیا مراد ہے، یعنی فہو صالح للاحتجاج، صالح للاستدلال، استدلال اور اسے حجت کے طور پر پیش کرنا یہ درست ہے، صحیح ہے، اس قابل وہ روایتیں ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ تو ابن حجر کا قول ہوا، امام نووی فرماتے ہیں والحق ما وجدناه في سننه ما لم يبينه ولم ينص على صحته او حسنه احد من يعتمد فهو حسن، وہ کہتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ ان کے سنن میں ہم جو روایتیں پاتے ہیں، ایسی روایتیں جن پر کہ انہوں نے جن روایتوں کا حکم انہوں نے بیان نہیں کیا ہے، اور نہ ہی ائمہ میں سے یعنی معتمد علیہ جن کے اقوال پر اعتماد کرتے ہیں علماء، اس طرح کے ائمہ میں سے، محدثین میں سے کسی نے اس کی صحت یا حسن پر حکم نہیں لگایا، فہو حسن، تو وہ حدیث کیا ہوگی، حسن ہوگی۔ وَإِن نَصَّ عَلَى ضَعْفِهِ مَن يُعْتَمَدْ أَوْ الْعَارِفُ فِي سَنَدِهِ مَا يَقْتَضِي الضَّعْفَ وَلَا جَابِرَ لَهُ حُكِمَ بِضَعْفِهِ، اور اگر کوئی ایسی روایت ہے جس پر کسی معتمد علیہ امام نے صراحت کیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، یا اس میں اس کی سند میں غور کرنے والے یا دیکھنے والے کو یہ لگے کہ اس میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جس سے کہ جو ضعف کا مطالبہ کرتا ہے، اور اس کے لیے کوئی جابر بھی نہیں، یعنی کوئی ایسی سند نہیں ہے جس سے اس کو قوت مل جائے، تو حکم لگایا جائے گا اس حدیث پر ضعف کا، یعنی اس حدیث کو ضعیف مانا جائے گا۔ وَلَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى سُكُوتِ أَبِي داؤد، اور ابو داؤد کی سکوت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی روایت ہے جن پر امام ابو داؤد نے سکوت اختیار کیا، کوئی حکم نہیں لگایا، مسئلہ یہاں پر جن پر حکم لگا دیا تو واضح ہے، ہم بات کریں اس حدیث کی جن پر امام ابو داؤد نے کوئی حکم نہیں لگایا ہے، سکوت اختیار کیا ہے، تو کہتے ہیں ان روایتوں میں سے اگر اس روایت پر کسی امام نے یعنی صحت کا یا حسن کا حکم نہیں لگایا ہے، کسی امام نے صحت یا حسن کا حکم نہیں لگایا، اور نہ ہی کسی نے ضعف کی صراحت کی ہے کہ حدیث ضعیف ہے، تو ایسی حدیث کو حسن مانا جائے گا، الا یہ کہ ہاں کسی نے صحت و ضعف کا حکم نہیں لگایا، حسن کا ضعف نہیں لگایا تو اس کو حسن مانا جائے گا، الا یہ کہ کسی امام نے اس پر ضعف کا حکم لگایا ہو، یا اس کے سند کے اندر کوئی ایسا عیب ہو، علت ہو، جس کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا جائے، اور اس کا کوئی یعنی عاضد بھی نہیں ہے، یعنی کوئی جابر بھی نہیں ہے جس سے کہ اس کے اندر وہ نقصان دور ہو سکے، اس کو قوت مل سکے، تو کہتے ہیں کہ اس کو ضعف کا حکم لگایا جائے، اس کو ضعیف کہا جائے گا، گرچہ امام ابو داؤد نے اس پر سکوت اختیار کیا، گرچہ انہوں نے کہا کہ فہو صالح۔ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں معقبا علی هذا الکلام وهذا هو التحقیق، اور یہی تحقیق شدہ بات ہے، یہی صحیح بات ہے، درست بات ہے۔ تو ان تمام اقوال سے اس میں سب سے راجح جو معلوم ہوتا ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو کہا ہے وہ بات سب سے درست معلوم ہوتی ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جن حدیث پر سکوت اختیار کیا اس میں کچھ روایتیں ایسی ہیں جو صحیحین میں موجود ہیں، کچھ روایتیں ان کے شرط پر ہیں، اور کچھ روایتیں گویا کہ حسن لغیری کے قبیل سے ہیں، کچھ حسن لذاتی کے قبیل سے ہیں، کچھ روایتیں ہیں جو ضعیف ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن کے اندر بعض احادیث پر جو سکوت اختیار کیا ہے ان پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرنا درست اور جائز نہیں ہے، کیونکہ ان ائمہ کے اقوال سے معلوم ہوا کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ بسا اوقات کسی ایسی حدیث پر بھی سکوت اختیار کرتے ہیں جو حدیث کیا ہوتی ہے، ضعیف جداً ہوتی ہے، اور اس کا ضعف بالکل ظاہر ہوتا ہے، ضعیف جداً روایت ہے، اور اس پر بھی امام ابو داؤد نے حکم نہیں لگایا ہے، ٹھیک ہے، تو اور اس کا ضعف بالکل کلیئر ہے، واضح ہوتا ہے،
پھر بھی انہوں نے سکوت اختیار کیا ہے، لہذا امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے سکوت اختیار کرنے کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ روایت کیا ہے، صحیح ہے یا قابل استدلال ہی ہے۔ ہاں لیکن امام ابو داؤد کے اعتبار سے وہ قابل استدلال ہے، انہوں نے جیسا کہ کہا ہے۔ اب یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے خود کہا ہے کہ جس حدیث کے اندر ضعف شدید ہوگا تو اس پر میں نے حکم لگا دیا ہے، یعنی میں نے بیان کر دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر کوئی ایسی روایت میری کتاب کے اندر ہے جس کے اندر کوئی ضعف شدید ہے، شدید ضعف پایا جاتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، تو خود انہوں نے کہا بینتہ، میں نے اس کو بیان کر دیا، واضح کر دیا کہ حدیث ضعیف ہے۔ اور یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ بعض جن پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سکوت اختیار کیا ان میں سے کچھ ایسی روایتیں بھی ہیں جن میں شدید ضعف ہے اور اس کا ضعف بالکل کلیئر اور واضح ہے، تو پھر کیوں انہوں نے سکوت اختیار کیا، کیوں اس کو بیان نہیں کیا؟ یہ ایک طرح سے اعتراض ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کا جواب دیتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خود انہوں نے اعتراض کیا، اس کا جواب بھی دیا، کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّهُ وَقَعَ فِي سُنَنِ أَبِي داؤد أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها مع أنها متفق على ضعفها عند المحدثين كالمرسل والمنقطع وروايته عن مجهول كشيخ ورجل ونحوه، فقد يقال إن هذا مخالف لقوله ما كان فيه وهن شديد بينته۔ کہتے ہیں کہ جان لیجئے کہ سنن ابی داؤد میں کچھ ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں جس کا ضعف بالکل واضح ہے، اور امام ابو داؤد نے اس پر حکم نہیں لگایا، سکوت اختیار کیا ہے، جبکہ اس کے ضعف پر، ضعیف ہونے پر محدثین کا اتفاق ہے، جیسے اس کے اندر کوئی مرسل روایت ہے، منقطع روایت ہے، یا کسی مجہول راوی کی روایت اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی یہ بات تو کہ انہوں نے اس پر سکوت اختیار کیا جبکہ اس کا ضعف بالکل کلیئر اور واضح ہے، پھر بھی کوئی حکم نہیں لگایا، یہ ان کے اس قول کے مخالف ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ جس حدیث کے اندر وہن شدید ہوگا، ضعف شدید ہوگا، تو میں نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ اس کی یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو جیسا انہوں نے کہا، جو ان کا انہوں نے اپنا منہج بتایا ہے، اس منہج پر گویا کہ ان کی کتاب نہیں اترتی ہے۔ منہج ان کا یہ ہے کہ جس میں شدید ضعف ہوگا ہم اس کو بیان کر دیں گے، جبکہ سنن ابی داؤد میں ایسی روایتیں موجود ہیں جس کا اندر یعنی ضعف شدید ضعف ہے اور بالکل اس کا ضعف واضح ہے، کلیئر ہے، پھر بھی انہوں نے اس پر سکوت اختیار کیا۔ تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ انه لما كان ضعف هذا النوع ظاهرا استغنى بظهوره عن التصريح ببيانه۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ بھی جب اس کا ضعف، اس حدیث کا ضعف بالکل واضح ہے، ہر کوئی پتہ لگا سکتا ہے کہ حدیث منقطع ہے، تو منقطع حدیث کو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ منقطع روایت یا مرسل روایت، یا جس میں کوئی راوی مجہول ہو، مجہول الحال، مجہول العین ہو، تو اس روایت کو صحیح کوئی کیسے کہہ سکتا ہے؟ بالکل کلیئر ہے، عیاں ہے اس کا ضعف، تو لہذا جب اس کا ضعف واضح ہے تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی خود ہی دیکھ کر کے سند کو دیکھتے ہی سمجھ جائے گا کہ روایت ضعیف ہے۔ تو کیوں سکوت اختیار کیا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا ضعف بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، اس لیے انہوں نے اس پر سکوت اختیار کیا اور اس کو بیان نہیں کیا۔ لہذا یہ ان کا جو ان کی کتاب میں جو ہم بعض حدیثیں پاتے ہیں جس پر انہوں نے ضعیف حدیثیں اور اس کا بالکل ضعف واضح ہوتا ہے اور انہوں نے کوئی حکم نہیں لگایا اس پر، جبکہ انہوں نے کہا کہ وہ اس کا حکم بیان کر دیتے ہیں، تو یعنی دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے ان کے قول میں۔ اب جو کچھ باتیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے منہج سے متعلق ان کی کتاب سنن کے اندر جو باتیں گزر چکی ہیں، اس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سنن ابی داؤد جو ہے یہ کتاب صحیحین کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، سند کے لحاظ سے سب سے صحیح ترین کتاب ہے سنن ابی داؤد کے کیا نام صحیحین کے بعد، لیکن اس کے اندر کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہیں اس کے اندر، اور کچھ شدید ضعیف روایتیں بھی ہیں، ایسا نہیں کہ صرف ضعیف بلکہ شدید ضعیف روایتیں بھی ہیں۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ اس کا درجہ صحیحین کی طرح سے ہے کہ جو روایت اس میں موجود ہے گویا کہ بالاتفاق صحیح، ایسا نہیں ہے۔ کچھ روایتیں ہیں جو صحیحین میں موجود ہیں، کچھ روایتیں حسن ہیں، کچھ روایتیں حسن لغیری ہیں، کچھ روایتیں صحیح کے شروط پر پائی جاتی ہیں، اترتی ہیں، اور کچھ روایتیں ہیں جو ضعیف ہیں، لیکن صحیحین کے بعد اس کا درجہ آتا ہے، تیسرے نمبر کی کتاب ہے صحت کے لحاظ سے۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے، یعنی اس کتاب کے اندر موجود تمام روایتوں کی تحقیق کی ہے اور اس پر حکم لگایا ہے، اور انہوں نے سنن ابی داؤد کی جو حدیثیں ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، صحیح سنن ابی داؤد اور ضعیف سنن ابی داؤد۔ صحیح سنن ابی داؤد کے اندر صرف ان روایتوں کو جمع کیا لائے ہیں جو صحیح ہیں، اور ضعیف سنن ابی داؤد میں
وہ روایتیں ہیں جو ضعیف ہیں، اور کیوں ضعیف ہیں وہ سب بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے واضح کیا، بیان کیا ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے من اہم شروحاتہ، سنن ابی داؤد کی جس طرح سے اور بہت ساری حدیث کتابیں ہیں، علماء نے اس کی شرحیں لکھی ہیں اور اس کے روات پر بحث کیا ہے، اسی طرح سے اس کتاب کو بھی جس طرح سے اس کتاب کا درجہ ہے صحیحین کے بعد، جیسے صحیحین کی جو حدیثیں ہیں اس کے لوگوں نے صحیحین کی شرحیں لکھی ہیں اور اس کے روات پر بحثیں کی ہیں، اس کے جو اندر روات ہیں، جو رجال ہیں، ان کے تراجم لکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے کسی نے اس کا اختصار کیا ہے۔ تو سنن ابی داؤد کو بھی اپنے درجے کے لحاظ سے اس کتاب کا جو مقام و مرتبہ اس لحاظ سے اس کو بھی لوگوں کے اندر یعنی اس کی مقبولیت رہی ہے اور لوگوں نے اس کی خدمت کی ہے، اس کتاب کی، کسی نے شرح لکھی ہے، کسی نے اس کا یعنی اس کے روات پر بحث کیا ہے۔ انہی اہم شروحات میں سے کچھ شروحات کا ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں، جیسے سب سے مشہور شرح ہے شرح معالم السنن لابی سلیمان حمد بن محمد بن ابراہیم الخطابی، امام خطابی کے نام سے مشہور ہیں، شرح الخطابی، جن کی وفات جو ہے 388 ہجری ہے۔ اسی طرح مرقات الصعود الی سنن ابی داؤد للحافظ السیوطی، حافظ سیوطی کتاب ہے، جن کی وفات 911 ہجری ہے۔ فتح العدود علی سنن ابی داؤد لابی الحسن محمد بن عبد الہادی السندی رحمہ اللہ کتاب ہے، جن کی وفات 139 ہجری ہے۔ عون المعبود شرح سنن ابی داؤد للشیخ شمس الحق العظیم آبادی رحمہ اللہ کتاب ہے، جن کی وفات 329 ہجری ہے۔ بذل المجہود فی حل ابی داؤد للشیخ خلیل احمد السہارنپوری، جن کی وفات 1346 ہجری ہے۔ یہ مشہور، اس کے علاوہ بھی اور بھی شرحیں ہیں اس کی، یہ مشہور شروحات میں سے ہے۔ آج کا درس مشائخ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اب اگلے درس میں انشاءاللہ کل سے ہم سنن ابی داؤد شروع کریں گے پڑھنا، اور اس میں ہم کتاب جو پڑھیں گے وہ ہے کتاب البیوع انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے اندر حدیث کو پڑھیں گے، اس کے اندر مسائل بیان کیے جائیں گے، الفاظ معنی جو غریب ہوں گے وہ بیان کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے ہم اس میں بھی یہ بھی دیکھیں گے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا جو منہج ہے ہم نے پڑھا ہے، یعنی اس منہج کی تطبیق بھی انشاءاللہ دیکھیں گے اب ان کی اس کتاب کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔